بیت بازی کا مقابلہ ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ بس یہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. پوائنٹس ٹیبل یہ بتا رہے ہیں کہ منیر نیازی جو ہیں وہ تو کوالیفائی کر ہی چکے ہیں. 12 پوائنٹس ہے ٹیم منیر نیازی کے, ٹیم احمد فراز کے ہیں 8 پوائنٹس اور ٹیم پروین شاکر کے ہیں 8 پوائنٹس. تو ٹیم احمد فراز اور ٹیم پروین شاکر اب اس مقابلے کے لیے کہ فائنل میں کون مقابلہ کرے گا منیر نیازی کے ساتھ, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال, دلچسپ صورتحال ہے. بس بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں. ظفر بھائی آپ کو بہت اچھا لگے گا, بیت بازی میں ماسٹر ہیں. ایک تو کہ لکھ لینا, تیاری کرنا, پریکٹس, ان کی تو سکل کا امتحان ہوتا ہے نا, کتنے یاد ہیں اور پھر اس کا کہنے کا انداز. میں بڑی امپریس ہوں. توصیف بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. توصیف بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ بہترین. جی ادریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ظفر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. تو ٹیمز کا تعارف کراتے ہیں. ٹیم منیر نیازی ہمارے ساتھ ہیں, عبداللہ مصطفی اور طاہا مصطفی, اور ٹیم احمد فراز جن کے لیے جیتنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے فائنل کھیلنا ہے, سعود جمالی اور فہیم بزدار ہمارے ساتھ ہیں. جی تو ظفر بھائی کوئی شعر اگر یاد ہے؟ ایک سادہ سا شعر یاد ہے, جو مقابلہ جیتے گا اس کو رضوان بھائی سلور اسپون کی طرف سے 2 لاکھ روپے کیش دوں گا. ماشاءاللہ, اس مقابلے کی بات ہو اس رہی ہے؟ مقابلے میں اچھا جی, ہمارے ڈونر ہے رضوان بھائی سلور اسپون کی طرف سے 2 لاکھ روپے کیش. 2 لاکھ روپے کیش والا فائنل کا الگ کر دیں گے, بڑا 1-2 کروڑ کی بات سوچیں گے, اس میں کافی تو سادہ ہو جائے گا ان کے لیے. تو ضرور فائنل کا بھی کر دینا, بچے سن رہے ہیں, فائنل کا بھی. بچے زیادہ خوش ہو جائیں گے, میں سو خوشی ٹھیک ہے, کچھ خوشیاں عید کے قریب ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, چلے بھائی یہ تو اعلان ہو گیا. ابھی جی تو توصیف بھائی شعر سے آغاز کرتے ہیں کمپٹیشن. رانا سعید دوشی. جی. کیوں کرتا ہے کم ظرفوں سے تو تکرار سمندر, جیسے گزرے خاموشی سے وقت گزار سمندر. آج نہ جانے دوں گا تجھ کو اپنی آنکھ سے باہر, ٹھاٹھے مار سمندر چاہے دھاڑے مار سمندر. ایسے دیکھا کرتا تھا میں اس کی جھیل سی آنکھیں, جیسے کوئی دیکھ رہا ہو پہلی بار سمندر. جی رے رفتگاں کو پیاروں کی یاد جب ستاتی ہے, مقبروں سے خاک اڑ کر بستیوں میں آتی ہے, دور جانے والوں کی کچھ خبر نہیں آتی, دور جانے والوں کی یاد آئے جاتی ہے. واہ واہ واہ, یاد آئے جاتی ہے. یہی چلن تھا ہمارا سو آج روتے ہیں, مذاق اڑانا اور اہل کمال پر ہنسنا, یہ سوچنا کہ وہ مڑ مڑ کے دیکھتی ہوگی اور اس کے بعد خود اپنے خیال پر ہنسنا. واہ 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 واہ. اس کو کیا حق ہے یہاں بارود کی بارش کرے, اس کو کیا حق ہے میرے رنگلے کبوتر مار دے, تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا, جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مار دے. یہ یاد بھی یاد کے خزینے بھی, آ گئے ہجر کے مہینے بھی, مجھ پہ تہمت تراشنے والوں یہ خبر جائے گی مدینے بھی. یا علی دھوپ کھا گئی اس کو جو تیرے سائبان سے نکلا, جس نے چوکھٹ بطول کی چھوڑی وہ خدا کی امان سے نکلا. واہ واہ. اس نے مذاق میں کہا میں روٹ جاؤں گی, لیکن میرے وجود سے یہ ڈر نہیں گیا, بچوں کے ساتھ آج اسے دیکھا تو دکھ ہوا, ان میں سے کوئی ایک بھی ماں پر نہیں گیا. اگر تو وہ بخیر ہے تو خیر ہے, وہ خوش میرے بغیر ہے تو خیر ہے, خراب حال شخص کی مدد کرو, یہ مت کہو کہ غیر ہے تو خیر ہے. یہ تیری آنکھیں یہ تیرا چاہے زکن سلامت, دل شکستہ گھنے دھوئیں سے بھرا رہے گا, تیرے شبستہ میں روشنی محو رقص ہوگی, ہمارے سینے پہ بارے گریا دھرا رہے گا. اپنی جاگیر لے کے بیٹھا ہوں, تیری تصویر لے کے بیٹھا ہوں, ایک لشکر ہے اور میں تنہا, آخری تیر لے کے بیٹھا ہوں. نیند میں جب وہ مسکراتی ہے یہ مسرت بھی کائناتی ہے, میں نے بھر لی ہے برتنوں میں دھوپ, یہ اندھیرے میں کام آتی ہے. یہ گردشوں کے عجیب دن ہیں عجیب راتیں,
کہ دل کو دھڑکا ہے ہجر کا بھی وصال کا بھی، مجھے دوراہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا میں چھوڑ دوں گا یہ راستہ بھی وہ راستہ بھی۔ واہ واہ۔ یہاں ہے وہ بھی کہ دشمن کو دوست کرتے ہیں، وہ ایک ہم کے شناسا ناشنا سے ہوئے، ظفر میں حبس کی حالت میں تھا کئی دن سے، پھر ایک روز میرے رابطے ہوا سے ہوئے۔ ہوا سے ہوئے۔ یہ کیا کہ ان کو بھی آسان ہمیں ہی کرنا تھا، تھے جتنے مرحلے دشوار جانے والوں کے، کروں گا بند سبھی واپسی کے دروازے، میں چہرے دیکھ لوں ایک بار جانے والوں کے۔ واہ۔ یہ اور بات کہ محسوس تک نہ ہونے دوں، جکڑ سی لیتی ہے دل کو تیری کوئی کوئی بات، خوشی ہوئی کہ ملاقات رائے گاہ نہ گئی، اسے بھی میری طرح یاد تھی کوئی کوئی بات۔ کوئی بات۔ تنہائی کو رحل بنایا، حیرت کو فانوس کیا، پہلی بار خدا کو ہم نے یاد نہیں محسوس کیا۔ اشک غم دیدہ پورنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ یہ ہے بات جدا وہ ہم سے کہہ نہ سکے، ورنہ خواب تو گونگے کو بھی آتے ہیں، ہر فرمائش آئندہ پر ٹالتا ہوں، بچے مجھ سے جھوٹ بہت بلواتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیند کے جیسا کوئی فن ہے میرے ہاتھوں میں، جس کو چھوتا ہوں اسے خواب بنا دیتا ہوں، سونپیے سارے زمانے کی اداسی مجھ کو، لائیے میں اسے نایاب بنا دیتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ نکل چلو کہ اب یہاں عذاب کی وعید ہے، یہاں تو اب محبتوں کا مان بھی نہیں رہا، وہ جا چکا تو پاؤں سے زمین کھینچ لی گئی، وہ جا چکا تو سر پہ آسمان بھی نہیں رہا۔ واہ واہ واہ۔ آ گئے ہو تو برابر ہی میں خیمہ کر لو، میں تو رہتا ہوں اسی بے سر و سامانی میں، وہ میرا دوست تھا دشمن تو نہیں تھا فیصل، میں نے ہر بات بتا دی اسے نادانی میں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زبردست مقابلہ ہوا۔ اور ظفر بھائی یہاں ہے تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ مفلس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت، مفلس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے۔ تو یہ جناب مقابلہ ہوا۔ ظفر بھائی کیسا لگا اس مقابلے کو دیکھ کر؟ جنزی جس طرح بہت اچھا لگا، اور یہ بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ دیکھ کے اور خوشی ہوئی۔ آپ پنجاب دیکھا، میں یہ بول رہا ہوں یہ ایکسنٹ جو ہے، یہ بول تو اردو بہت اچھی رہے، لیکن یہ شائستگی اور تمام چیزیں میں نوٹ کر رہا تھا۔ پنجاب میں کس جگہ سے؟ ادارت المصطفیٰ گجرانوالہ۔ ہاں، تبھی اپنے ثاقب رضا مصطفی صاحب کے نام کی طرح فخر پاکستان ہے، اور بڑی میں ان کی ساری تقریریں سنتا بھی ہوں، کمال ہے بھائی۔ پورے پاکستان سے یہ کنٹیسٹنٹس آئے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ آپ نے دیکھیں کراچی میں آپ نے پنجاب بھی کھڑا کیا ہوا ہے، بلوچستان بھی کھڑا ہوا ہے، کراچی خود بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، اور بالکل ایسے کمال ہے۔ لیکن ظفر بھائی دیکھیں جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، ہم یونٹی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جب ڈپرائیوڈ ہوں قومیں، دیکھیں نا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ متحد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، لیکن جب ہم حق نہ دے رہے ہوں کسی کو۔ ابھی تو اتحاد ہو گیا ہے نا، ابھی تو دیکھیں بھوک سب کے گھروں میں، ابھی لوگوں کی بجلی سب کی برابر کٹ رہی ہے، اس وقت ہزاروں گھر ایسے ہیں جن کے گھروں کی بجلی صرف اس بات پہ کٹی ہوئی ہے کہ جی آپ نے 2 دن بجلی کا بل نہیں دیا، اور لوگ نہیں دے سکتے، وہ نہیں دے سکتے، جتنی تنخواہ تھی اتنے میں راشن نہیں آیا۔ کتنے لاکھوں گھر ہیں جن کے گھروں میں ایک دن پکوڑا نہیں بنا ہے، ایک دن۔ کہاں سے لائیں گے 700 روپے لیٹر وہ آئل؟ کہاں سے لائیں گے بیسن اتنا مہنگا؟ اور خوش مزاجی کہاں سے ایکسپیکٹ کریں آپ ان سے؟ آپ کہتے ہیں مسکرا کے بات کریں، نہیں کوئی مسکرا نہیں، آپ روڈ کے اوپر مجھے کوئی آدمی مسکراتا ہوا دکھا دیں، بائک میں کار پہ سب ڈپریشن کا شکار ہیں، اور بس یہ لوگ جن حالات میں ہیں اچھے حالات میں۔ اور پیٹرول کی پرائسز بھی آپ دیکھیں کہاں ہو رہی ہیں، 3000 روپے، جس کی بائک میں 2 لیٹر پیٹرول پر ڈے لگ رہا ہے، وہ 3000 روپے میں یعنی اس کے بچے کا دودھ ختم کرے گا، یا وہ اور اس کی بیوی ایک وقت کی روٹی چھوڑیں گے؟ لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب یہ کب نکلنے والے ہیں، یہ تو ایک لشکر ریڈی ہے گھروں میں جو بس روٹی کے نام پہ نکلے گا۔ یہ لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں لفظ علماء، اور یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ تعلیم پہلی پرائرٹی ہے ہمیں اسکولوں میں، لیکن ویسے پوری دنیا میں حالات کچھ اچھے ہیں نہیں، ہر جگہ ہی مسائل ہیں، اور جہاں جدھر جنگیں ہو رہی ہیں وہاں سوچیں کہ یہ نہیں پتا کہ کس لمحے گھر پہ اوپر جو ہے بمباری شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے الحمدللہ پھر بھی ہم لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت اچھی جو ہے لیڈرشپ کے انڈر ہے ہماری ملٹری، ہماری گورنمنٹ ایکسیپشنل ہے۔
we should be very proud. And I feel کہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں ماشاءاللہ بینگ پاکستانی, کیونکہ ہم ماشاءاللہ اتنے اسٹرانگ لیڈرشپ کے انڈر ہیں. الحمدللہ اللہ جو ہے یہ تھوڑی بہت جو مشکلات ہے یہ بھی مل کے انشاءاللہ ان دونوں سے. لیکن یہ کہ نشاندہی کرنا ظفر بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے حب الوطنی کو چیلنج کر دیں. ہم ہی ہے نا جو برائیوں کی نشاندہی کریں گے نا. ہم برائی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم اگر بھوکے کو پیٹ بھرا بولیں گے تو لوگ ہمیں پاگل بولیں گے. یہ دیکھیں نا, یہ بات ہو گئی نا. بالکل ایسے جو حقائق ہیں وہ بھی دکھانے ہیں اور بہتری کی امید کرنی ہے, اور ارباب اختیار کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہے. جو آپ ادا کہیں نہ کہیں وہ لیپس ہو رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے, تو یہ بتانا ہماری بھی ذمہ داری ہے ایز اے پاکستانی. شیئر کریں جو آپ کے پاس جو ویلتھ ہے, جو کچھ بھی ہے شیئر کریں. جی بالکل بالکل کریں. اور سب سے زیادہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپنے سگے بہن بھائیوں کے گھروں میں دیکھیں. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, آپ کے بچے شاپنگ کر رہے ہیں, 10 جوڑے لے رہے ہیں, لیکن آپ کی سگی بہن, آپ کا سگا بھائی, ان کے گھر میں ایک جوڑا نہیں ان کے بچوں کے پاس. آپ سوچیں تو وہ بچے ڈپریشن میں سوتے کیسے ہوں گے کہ آج 22 رمضان گزر گئی, آج 23 گزر گئی, آج 24 گزر گئی, آج صبح عید کی نماز ہے, بابا ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے, طبیعت خراب ہے, میرا پیٹ بہت خراب ہے. اس کو پتا ہے نا میں پرانے کپڑے پہن کے جاؤں گا, میرے ساتھی شاید میرا مذاق نہ اڑائیں, میں کیسے مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھنے, سب نئے کپڑے پہن کے آئے ہوں گے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا میں نے نیند لگا دیا ہے, سمجھا کرو, اب بابا سے مت بولنا, ڈپریشن میں آ گئے. یہ ہر گھر کی مصیبت ہے اس وقت, اب کوئی مانے نہ مانے. مسلمانوں میں یہی تو عید آتی ہے. اچھا امیر آدمی سال میں 365 دن جوتے خریدے, کپڑے پہنے. مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کیا, ایک بار سال میں چپل, اور اسکول کا سیشن ختم ہونے پہ ایک بار جوتا آتا ہے, وہ بھی اگر جوتے میں سوراخ خوراک نہیں ہوا تو وہ 2 سال بھی نکال لیتا ہے بچہ, بھلے پاؤں میں چھالے نکلتے رہیں. لیکن لوگوں کے نہیں ہیں حالات اچھے. اور میں تو صرف اتنا بولوں گا جو بات بہن نے کی, اپنے سگے بہن بھائیوں کا خیال کر لیں بس. اور جو لوگ باہر ملک چلے گئے اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں ان کے بچوں کو عیدی کے نام پہ $100 $50 بھیج دیں. میں کہتا ہوں کپڑے دور کی بات ہے, ہو سکتا ہے کھانا لے آئیں. اور ظفر میڈیا پرسنز کی بھی ذمہ داری. اس میں میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, چینل پہ ہی چل رہی تھی, اور اس میں ایک خاتون کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں نے 17 سال تک, یعنی 17 سال مجھے ہو گئے, میں نے کپڑا ریپیٹ نہیں کیا جو پہنا ہے ابھی تک. سر میں آپ کو بولوں نا, میں بڑوں کی بات ہی نہیں کر رہا. عید کس کی ہے؟ بچوں کی ہے نا. کیسا لگے گا 4 دروازے کھلیں گے, ایک دروازہ بند ہے, آپ بولیں گے گھر چھوڑ کے چلے گئے, نہیں ہیں, سب گھر کے اندر ہیں. کیسی بات ہے, جب وہ ٹرانسمیشنوں میں دیکھ رہے ہوں گے سوئیاں آ رہی ہیں, عید کے دن مٹھائیاں آ رہی ہیں, کس کی طرف دیکھیں گے؟ باپ کی طرف دیکھیں گے. باپ تو گھر میں ہی نہیں ہے, رات سے گلی کونے بیٹھا ہوا سر پکڑ کے. تو بات یہ, لوگ صرف اپنے پیاروں کا, اپنے قریبی لوگوں کا, رشتہ داروں کا خیال کر لیں. اس وقت جس کی بات کروں اس کے قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں مصیبت ہے. اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, باہر سے بھیجو 100 پاؤنڈ, بھائی تمہارے لیے 100 پاؤنڈ کیا ہے, لیکن جس کے گھر میں 100 پاؤنڈ بھیجو اس کے گھر میں 40,000 روپے آ جائے گا, ان کے کھانا آ جائے گا, 1 مہینے کا راشن آ جائے گا. بہت, یہ میں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا. اور اس تباہی کے سمندر میں آپ کا میڈیا انڈسٹری بھی اس طرح غوطے کھا رہا ہے کہ الحفیظ الامان, چاہے آپ کے کیمرہ مین ہوں, چاہے آپ کے رپورٹر ہوں, میں تو ڈائریکٹ ڈیل کر رہا ہوں نا, حالات ڈینجر ہے. صحیح بات ہے. تو خیر حالات و واقعات کی بات پھر نکلے گی تو بہت دور تک چلی جائے گی. مقابلہ بھی ہوا ہے اور ہمیں اس کا ججمنٹ بھی کرنی ہے. جی توصیف بھائی. بہت اچھا مقابلہ رہا زہیب بھائی. بہت کم مقابلے ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ کتنے اچھے اشعار سنائے گئے. جی تو ایک دفعہ ذرا میری فرمائش پر زوردار تالیاں ان دونوں ٹیمز کے لیے ہو جائیں. بہت اچھا مقابلہ ہوا آج کا. ہم جلدی سے الفاظ والے آپشن کی طرف جائیں گے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا زہیب بھائی, آپ بھی ذرا گہری نظر رکھیے گا بزرز پر. بالکل دونوں ٹیمز کی. سب سے پہلے بزر بجا کر ایک دفعہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, بزر بجانے کے بعد شیر شروع نہیں کرنا ہے. پہلے ہم ججز زہیب بھائی کنٹرول روم بتائے گا کہ بزر کس ٹیم نے پہلے بجایا ہے. اچھا کنٹرول روم بھی دیکھ لیں آپ کہ یہ ٹیم منیر نیازی ہے, یہ ٹیم احمد فراز ہے. جی بہت غور سے سنیے گا. پہلا لفظ ہے آئندہ. 1 منٹ پہلے بتائیں گے نا کون سا والا. یہ ٹیم احمد فراز. جی لفظ خدا کرے کہ تو آئندہ خوش رہے لڑکی, خدا کرے کہ تجھے میری بد دعا نہ لگے. 1 پوائنٹ ہو گیا ٹیم احمد فراز کا. دوسرا لفظ سن لیں پورا, سن لیں غور سے. غور سے سن لیں, بیل بجا کے پھر خاموش رہنا ہے آپ نے. لفظ ہے دوپٹہ. 1 منٹ, کس کا کنٹرول روم بتائیں گے. بالکل 7 بجے. 7 بجے ایک 7 بجے اس کو کینسل کریں گے. کینسل کریں گے. کینسل. اگلا لفظ دے رہے ہیں آپ کو, اگلا لفظ دے رہے ہیں. جی جی سنیے گا. تیز. 1 منٹ. احمد فراز. ٹیم احمد فراز. بازی کا شوق اپنی جگہ, آپ تو قتل عام کر رہے ہیں. تیز کہا تھا, تیغ نہیں کہا تھا. 1 منٹ, اس کو کیا کینسل بھائی, کینسل کریں تیل. ہاں مجھے تو تیل لگا.
تو پھر اس کو کینسل مجھے کرتے تیل ہیں، لگا اس کو کینسل کرتے ہیں. ہاں یہ رہنے دیں، دوبارہ دوسرا دیکھیں again آپ کریں گے. یہ جلد بازی میں دبا تو دیتے ہیں نا، لفظ سن لفظ رہے ہیں آپ آپ، پہلے ٹھیک سے سنیے. سننا لفظ ہے آپ. اچھا اس کے بعد اب مائنس ہوں گے پوائنٹس، یا آپ اب کینسل minus کر دیں؟ ہوں گے. اب اگر ایسا ہوا تو مائنس ہوں گے. جی لفظ ہے کرن. انہوں منیر نے نیازی. 5 جی 4 3 2 1. ٹھیک ہے جی، پوائنٹ چلا گیا ٹیم احمد فراز کو. ہماری آج کی فاتح ٹیم احمد فراز. ٹیم احمد فراز آج کی فاتح ٹیم ہے، یہ مقابلہ جیت لیا ہے. بڑے ٹف ٹیم کے خلاف یہ مقابلہ جیتا ہے، اور بڑے ٹینشن والے آخری جو تھے نا مومنٹ، بہت ٹینشن. بالکل ایسے ہی. ٹیم احمد فراز کے 10 پوائنٹس ہو چکے ہیں، ٹیم منیر نیازی کے 12 پوائنٹس ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم پروین شاکر آگے آتی ہے اور کیا ان کو ملتا ہے فائنل یا نہیں ملتا. بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ کو. جی جی ظفر بھائی، اب آپ سے بھی اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے مزید، لوگوں کو کچھ جگانا چاہیں گے، جوڑنا چاہیں گے؟ میں لوگوں کو یہ بولوں، زیادہ نہیں بول سکتا، اصل میں ہر چیز کی حدود سے واقف ہوں. اور بس میں اتنا ہی بولوں گا، جہاں اپنے بچوں کے لیے عید کے جوڑے لے رہے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے ضرور لے لیں. آپ اپنے بچے کو 10,000 کا جوڑا دلا رہے ہیں تو 5,000 کا کسی اپنے سگے بہن بھائی کے بچوں کے لیے لے لیں. اور جس کو بھی دیں سلا ہوا جوڑا دیں، کیونکہ ابھی سلائی کہیں نہیں ہو سکتی. اور میں اپنے بھائی جو مہمان آئے ہوئے ہیں ہمارے، دونوں ان بھائیوں کے لیے بھی 1-1 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھے شعر پڑھے اور دل کو چھو جانے والے شعر پڑھے، اور ایک شعر تو بہت ہی اچھا پڑھا جس میں جناب زہرا کا تذکرہ کیا. اور دونوں مہمانوں کے لیے ہمارے جو ڈونر ہیں رضوان بھائی سلور اسپون کینیڈا، ان کی جانب سے 4 لاکھ روپے. 4 لاکھ مطلب 1 لاکھ ایچ. ہاں 1-1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے وہ میں ابھی دے دوں گا ان کو. اس میں کوئی تفریق، جیسے ظفر بھائی اپنے سبحان کام اللہ. میں تفریق نہیں کرتے سبحان کہ اللہ. کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، فرقے سے ہو، مذہب سے ہو، اس طرح آج بھی ظفر بھائی تفریق نہیں کی. نہیں میں نے تو ثاقب رضا صاحب کی زیارت کی تھی ایک جگہ پر، میں ان کا فین ہوں. میں اس چیز کی نشاندہی بھی کرنا چاہوں گا بھائی، یہ ضروری ہے جیسا ابھی ظفر بھائی نے کہا، یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انتہائی ضروری ہے. جی جی بالکل ایسے. اب چونکہ ہمارے پاس وہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں جہاں پر بچے بیت بازی کھیل کر اور لاکھوں کروڑوں کے انعامات لے کر جائیں، جو اللہ پاک جنت میں جگہ دے. ہمارے طارق عزیز صاحب کیا کرتے تھے، وہ پلیٹ فارمز اب بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو اب اگر یہ موٹیویٹ کرتا ہے. اب آپ کچھ کہیں گی ظفر بھائی کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں؟ آپ نے بھی مشاہدہ کیا کراچی. ظفر بھائی کا کام بھی دیکھا ہے اور ظفر بھائی کو بھی دیکھا ہے، تو میں صرف 2 اشعار میں کہوں گی، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، اور ظفر بھائی کی شخصیت بھی. بالکل. آب و ہوا تو یوں بھی میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھ کو تو ایک درخت لگانا ہے اور بس. واہ. جو سو رہے ہیں جاگ ہی جائیں گے ایک دن، جو جاگتے ہیں ان کو جگانا ہے اور بس. کیا بات ہے. ٹوٹی ہوئی منڈیر پہ چھوٹا سا ایک چراغ، موسم سے کہہ رہا ہے کہ آندھی چلا کے دیکھ.